تو جہنم لے جا رہے ہیں سے پیچھے مڑ مڑ کے کیوں ویکھدا سے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ جدوں میں ایک حصہ سفر طے کیتا وے مینوں تیرا ایک فرمان یاد آیا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو رَحْمَةٍ تیرا رب تے بڑا بخشن والا وے تیرا رب تے بڑی رحمت والا وے مینوں خیال آیا ہو سکتا ہے میرے رب نو میرے تے رحم آ جائے میرے تے ترس آ جائے مینوں واپس بلا لوے پھر جدوں میں ادھا راہ طے کیتا ہے تیرا ایک اور مال کا فرمان یاد آیا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تو علاوہ گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں جدوں مینوں اے تیرا فرمان یاد آیا وے میں پھر پیچھے پاؤں کے ویکھے آوے شاید رب دی رحمت آواز مار لوے پر پھر میں جدوں اگے رہ گیا تیسرا حصہ رہ گیا وے پھر مینوں تیرا ایک اور فرمان یاد آیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور فرمان آیا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم تے مینوں خیال آیا کہ تیرا فرمان ہے مولا کہ اے میرے بندیوں میری رحمت نا امید نہ ہو کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا سارے گناہاں نو معاف کرنے والا اللہ ہی ہے مینوں یہ خیال آیا رب تعالیٰ فرمان گیا ہے میرے فرشتوں اس میرے بندے نو جنت داخل فرما دے اس میرے بندے نو جنت داخل فرما دیو تو حضرات اللہ تعالیٰ دی رحمت جڑی ہے وہ بڑی وسیع ہے اس دی کوئی حد نہیں ہے سانوں بحثیت او دے بندے اور مسلمان ہر وقت او دی بارگاہ توبہ استغفار کردے رہنا چاہیے تو آڈا تے میرا میرے دوستو اتھی دنیا تے آنے دا کوئی مقصد ہے اسی ایویں نہیں اتھے آئے کہ جناب کھادا پیتا شادیاں کیتے جناب جائے نہیں نا دنیا تے تو آڈا تے میرے اتھے آنے دا ایک مقصد ہے وہ مقصد کی ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ پہلا سپارہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم فرمایا اے لوگو اس رب دی عبادت کرو جس نے تانوں پیدا کیتا ہے جس نے تانوں پیدا کیتا ہے تو یا اللہ عبادت کیوں کریے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی تقوی والے بن جاؤ تاکہ تسی میرے محبوب بندے بن جاؤ کیونکہ میں متقی پرہیزگار پاک بندیاں نو پسند کرنا وا میں آپ بھی پاک ہاں تے پاکاں نو پسند کرنا وا اس واسطے کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تقوی والے بن جاؤ اور مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ہی آیت کریمہ دا غالباً یہ مفہوم بیان کیتا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی کیا انسان تیرا دنیا تے آنے دا ایک مقصد ہے کی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی حضرت رومی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اے لافل انسان تیرا دنیا تے آنے دا کوئی مقصد ہے او مقصد کی ہے تو رب دی عبادت کر اس انداز نل کرے کہ انت عبد اللہ کانکا تراہو جب تو اللہ دی عبادت کریں اللہ نو ویکھدا پیا ہوئے اللہ دا دیدار پہ کریں کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی او زندگی جڑی بندگی تو بغیر ہے نا وہ شرمندگی ہے وہ کی ہے شرمندگی تو میرے پیارے بھائی میرے پیارے بزرگوں میرے پیارے دوستوں یہ دنیا فانی ہے سانوں سارے نو پتہ ہے ساڈا ایمان بھی ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جانی ہے
کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر کوئی باقی ہستی ہے تو ادھر عزت والے جلال والے رب دی ہستی ہے، اس نے اللہ دی ذات ہے، وہ باقی ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے. پھر او دی بارگاہ دے اندر اسی حاضر ہونا ہے سارے نے. جس طرح اس نے تانوں پہلے پیدا کیتا ہے، دوبارہ پھر انہاں مردہ ہڈیاں نو دوبارہ زندہ فرما دے گا سونا رب. پھر اس نے ساڈے کولوں دنیا تے آنے دے سارے معاملات جڑے سن وہ پوچھنے نے، تسی اور میں سارے نے جواب دینا ہے. اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نو اللہ پاک نے حساب واسطے روک لیا، حدیث پاک دا مفہوم ہے، فرمایا وہ پھنس گیا. اپنی زبان جلد کر رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنوں اللہ پاک نے حساب واسطے روک لیا وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ اللہ دا کوئی حساب دے سکتا نہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب تو ہی بغیر حساب تو نکل جائیے تو گل چنگی رہ جائے گی. اگر حساب واسطے رک گئے، میرے دوستو میرے بزرگو، حدیث تسی پہلے سنی ہے 500 سال دی عبادت کسے کھاتے آئی؟ تو میری عمریں کنیاں نے 40 سال 50 60 سال 60 70 80 ورلا وانڈے 90 ٹپدا ہے. کیوں بھی گزارا میں ایک ادھا ہی ہونا 90 دا، لیکن جب 90 سال عمر ہو جائے تو پھر بندہ آپ دے آپ تو آوازار ہوندہ ہے، انہیں عبادت کی کرنی. کیوں بھئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں ووٹ پانے واسطے انہوں چکتے لے جا سکتے ہیں گدڑیاں دے، لیکن وہ نماز واسطے پڑھ سکتا نہیں، کیونکہ ووٹ ضروری ہے. انہوں لے جانے گے جمیں بھی بھویں گسیٹ کے لے جانا پیا. تو نال آکھن گے بابا آپے انگوٹھا نہیں لا سکتا، میں پھڑ کے لانا ہے. یہ میں ہوندہ ہے؟ کیوں بھئی وہ جڑے ووٹ دیں وہ تو بولو یار. وہ بنکھڑ بابا معذرت ذرا، یعنی کہ جندے بالکل پرزے ایکسپائر ہو گئے نے، جندہ سپیڈ پارٹ بھی انہوں مارکیٹ میں ملدا نہیں، وہ بابا بھی چکتے لے جاندے نے ووٹ پان واسطے. ہاں جی، لیکن کاش وہ اپنی زندگی وچ کوئی ووٹ پایا ہوندا بندگی دا تے قیامت نے کام آ جاندا. اے دنیا جنہوں ووٹ پاندے نے کدی کام آیا تواڈے وچ دسو؟ تسی زیادہ سیاست دان دی گل ہن ہو پئی، تجربہ زیادہ رکھدے ہو، جنہاں تسی ووٹ دیندے تواڈے کام آیا کوئی؟ بولو تو صحیح. کہ جو رب ہے، رب تے فرماندا آؤ میرے ولے، آؤ میرے ولے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو میں میری رحمت ہوں نا امید نہیں ہونا. اللہ اکبر. تو میرے دوستوں میرے اس رب نال پھر تعلق قائم کرو نا، اس رب نال یاری لاؤ. او بزرگ او بابا جدے وال چٹے ہو گئے نے بھائی، لیکن حالے بہ کے تاش کھیڑدا ہے، انہوں شرم کرنی چاہیے. میرا رب فرماندا ہے مینوں چٹے والاں تو حیا آندی ہے. میرا کریم رب کی فرماندا ہے مینوں چٹے والاں تو حیا آندی ہے. چٹے والا والے دا احترام کیتا کرو. جتن کتنا بدتمیز ہو چٹے والا والا، بڑی معذرت نال میں لفظ جملے سخت بول رہا ہوں شاید، لیکن وہ تاش کھیڑ رہا ہے، انہوں شرم نہیں آئی کہ وال چٹے ہو گئے نے ہون ہی رب نو یاد کر لواں. لمحہ فکریہ ہے نا، سوچنا چاہیے. تاشا نے کم نہیں ہونا، یہ بیٹھکاں تے مجلساں انہاں نے کم نہیں ہونا. جناب اتنے بہ کے گپاں ماری رکھی ایویں کدی کسی نے لا دیتا، کدی کسی نے چڑھا دیتا، کدی کسی نے مار دیتا، کدی کسی نے جناب جنتی کسی نے دوزخی بنا دیتا. آپ دا پتہ ہی کوئی نہیں. آپ دا اسی اتنے بیٹھے جناب بیٹھک تے گل میری سمجھنا ذرا. وہ پہلے مینوں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کنے دے حق پورے کر رہا، میں کنا کو جناب انصاف کر رہا، میں کنا کو عدل و انصاف کر رہا، میں کنا ملک دی خدمت کردا پیا. گل ہے نا بھائی، کوئی صحیح کردا پیا گل یا ملک یار پیڑی بول دے کیوں نہیں؟ مرتو سی ہتھ برک رکھیا انشاءاللہ ملے گا. ہوگی ہلے تے جناب ساری رات پئی ہے پڑھنا ہے الحمدللہ. وہ ہاتھ بندے کھڑے کرو ہاں جنہاں نے ساری رات اتنے نہیں بہنا چلے جانا. تو گل یہ وے بھی سانو اپنا سوچنا چاہیے نا کہ یار میں کنا کو کر رہا ہوں، میں دین دی کی خدمت کر رہا، میں کنا انصاف سے چل رہا، میں کنا شریعت عمل کر رہا، میں اپنے گھر والوں کنا
چلا رہا تواڈے آکھے تے تواڈی بیوی نہیں لگدی نماز نہیں پڑھدی کیوں بھئی ایک تو دوجی واری آکھو بنا تواڈے بیگم نو گھر جا کے کہنا نا ایک تو دو واری کہ نماز نہیں پڑھ پھر دوجی واری کہو پھر پتہ لگ گیا تواڈے نال ہوندی کی ہے تسی ہس کے گل ٹال چھڈی ہے یہ گل ہسن والی نہیں کیوں بھئی اور تواڈا آپ دا جمیا جاتک ہو جن دے واسطے جناب تسی حلال حرام بے ایمانی چوری دا پانی لاندے ہو جناب چوری دی کھادا لاندے ہو جناب تے رات نو بھی جناب ہیرا پھیری کردے دفتراں وچ جناب ادو انج کیتا میز دے تھلوں دی تے اتوں دی پیسے اکو جہی آن دیو جیڑا بھی بندہ جیڑی فیلڈ وچ بھی ہے وہ کس واسطے اپنے جاتکاں واسطے کردا پیا نا صدقہ ہو اور جاتک سمجھے دے نا او منڈے بچے اپنے بچیاں واسطے کر رہے ہو نا ہن تسی سوچ دے بھی قاری صاحب پہلے چنگی تقریر کرتے پے ہن کیڑے پاسے آ گئے بھئی اے بھی ضروری ہے نا اے تے دین ہے کہ تسی اپنے بچیاں واسطے سب کچھ کر رہے جی کما رہے نا انہوں آکھ سے ویکھ لو بھی پتر نماز نہیں پڑھی ہو انہیں ٹکا کے اگو جوانوں نے پیو تو پڑھی ہے تھوڑی اتنے بولتی بند ہو جانی کیوں بھئی انہوں نے کہنا ابا تو پڑھی ہے تے ابے انہیں نہ پڑھی ہوئی تسی اپنی اولاد جناب روب نہیں جما سکتے تے حکومت کتوں سیدھی کرن لگے تسی وہ ایسے حکومتاں ڈیگ دے پھر دے کدی کوئی حکومت بنا دیندا ہے کوئی ڈیگ دیندا ہے کوئی کہندا انج کوئی انج وہ پہلے اپنے آپ نوں تے سنبھالو یار وہ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں نوجوان ذرا جا کے بیٹھو بھئی میں گل صحیح کر رہا نا تو سانو اپنا آپ سنوارنا چاہیے پہلے کہ یار اسی کی کر رہے ہیں ساڈے گھر وچ کی ہو رہا ہے جڑے میرے متحد نے میرے چھوٹے بہن بھائی نے میں انہاں نال کی کر رہا جڑے چھوٹے بہن بھائی نے انہاں نوں سوچنا چاہیے اسی وڈے نال کی کر رہے ہیں ایویں ایک لمٹ ہے ایک حد درجہ بندی ہے وہ ہر لیول تے بندے نوں ہر ایک نوں سوچنا چاہیے کہ میں یہ کی کر رہا تو جدو اسی اپنے آپ نوں صحیح کر لاواں گے اللہ جل جلالہ قرآن دے اندر ارشاد فرماندے ہیں قرآن پاک میرے کول پیا اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر اللہ اس قوم دی حالت نہیں بدلدا جیڑی اپنی حالت آپے یہ تانوں بھی ہوندی ہے تے سارا ترجمہ ہوندا ہے لیکن اسی عمل کو نہیں کرتے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں دوسریاں دی غلطیاں کٹن دی بجائے دوسریاں نو سیدھا کرن دی بجائے اپنے آپ نو سیدھا کر لو آپ دیاں غلطیاں جڑیاں نے وہ ٹھیک کر لو انشاءاللہ تعالی سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا ساڈے گھر بھی ٹھیک ہو جان گے معاملات بھی ٹھیک ہو جان گے ساڈے محلے ساڈے پنڈ ساڈے شہر بھی ٹھیک ہو جان گے اصل اگے اپنے آپ نو اسی جناب یاد کر لیے کہ اسی جناب انسان آ تے اللہ دی بارگاہ وچ جانا وے اللہ پاک نے باقی جانور کو حساب کتاب نہیں ہونا ہاں یاد رکھ لینا آ ڈگے بچے گاواں اونٹ انہاں کو حساب کتاب نہیں ہونا آ چڑیاں کبوتر جو بھی کاں جتنے بھی جانور نے کسی کو حساب نہیں ہونا انسان کو حساب ہونا ہے انسان کو وہ جانور مرے ختم گئے کیونکہ اللہ نے تواڈے واسطے پیدا کیتے نے تانوں بولو مینوں تے تانوں کس واسطے پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے ساری چیزاں نو تواڈے تے میرے واسطے بنایا لیکن تانوں تے مینوں اپنی عبادت بندگی واسطے تے عقل مند انسان واسطے اشارہ کافی ہوندا ہے میں تواڈے سامنے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے حوالے نال چند حدیث طیبات تلاوت کیتیاں یقیناً تسی مفہوم سمجھ گئے ہو گئے ہو ایک عام انسان اللہ دی رحمت دے حد تک نہیں کر سکتا نا ساڈے وہ علم کتھے نہ ساڈے کو اتنی پہنچ نہ ساڈے کو دسترس یہ سب کچھ سونے رب دی عطا ہے اسی صرف ایک بحیثیت انسان اپنی عقل دے مطابق اتنا سوچ سکنے ہیں کہ بندے دے گناہاں دی حد کوئی نہیں وہ دی بخشش دی حد کوئی نہیں تو جن مرضی گناہ کیتی جاؤ حتیٰ کہ سمندر دے پانی دے قطروں دے برابر زمین دے مٹی اور ریت دے ذریاں دے برابر آسمان دے ستاریاں دے برابر تو آڈے گناہ ہو جن رب فرما میں سارے معاف فرما دیا رب معاف یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمان والا ہے ان دے کلو معافی طلب کرتے رہنا چاہیے یہ چند ایک
حضور اللہ تعالیٰ دی رحمت دے حوالے نال میں گزارشات پیش کیتیاں نے. میرے دوستو میرے بزرگوں ہر وقت اللہ پاک دے کول ڈردے رہنا چاہیے, توبہ استغفار کرتے جانے جدا اور کثرت نال ذکر کرتا جانا. ایک حدیث طیبہ دا مفہوم ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر اور استغفار کثرت نال کیتا کرو. اور جڑا ذکر ہے نا ذکر یہ اللہ تعالیٰ او دی برکت نال گناہاں نوں معاف فرما دیندے. اے چھوٹے ساڈے گناہ جڑے نے او ذکر دی برکت نال اللہ تعالیٰ معاف فرما دیندے. ہاں اگر کوئی وڈا گناہ ہویا تو اللہ دی بارگاہ توبہ کرنا چاہیے. وہ تانوں مینوں سانوں سارے نوں پتہ ہے اسی کی گناہ کیتے نے, وہ ہر ایک بندے نوں پتہ ہے. جنہیں کیتے نے نہیں بھی کیتے کہ رب دی بارگاہ توبہ کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, اور ساری امت واسطے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک ساری امت بھی رحم فرمائے, اور بالخصوص ساڈے وطن عزیز پاکستان تے بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. یہ آزادی بڑی نعمت ہے میرے پیارے بھائی. اللہ پاک جنہاں کو آزادی نہیں ہے انہاں کو پوچھو. اور مولانا روم رحمت اللہ غالباً انہوں نے حکایت بیان کی تھی, قبلہ والد گرامی بیان کرتے تو سنی کئی باری, یاد نہیں ہونی. وہ تاجر سی تو اندر کول توتا سی, ان کے یاد آ گئے ہونی. توتا سی توتا, وہ تاجر کی جان لگا باہر دے ملک کدے کام تے. انہیں جناب بڑے تیرے واسطے فلان تحفہ لے کے آیا, تیرے واسطے فلان, چاچے واسطے فلان, تائے واسطے فلان, پتر واسطے فلان, تھی واسطے فلان فلان. وہ آیا نا اپنے توتے کو کہنے لگا تیرے واسطے میں کی تحفہ لے کے آیا, دس بھائی. وہ توتے نے کہا تو میرے واسطے تحفہ شفا رہن دے, بس اینی گل ہے اگر تینوں میری برادری دے کو توتے نظر آ جان تو بس اتنے میرا تھوڑا ذکر کر دینا, سلام دعا دے دینا میری. یار کی کرنا آپ بھی اتنے آنا بھی تھوڑا ایک بیلی سنگھی دینا نا, وہ میرے کو پھدا ہوا ہے, میرے قید خانے بند ہے. انہیں ٹھیک ہے میں سنیا دے دیا گا. تاجر گیا, خرید و فروخت کی, تحفے خریدے, جڑی جڑی رشتے داراں دی ڈیمانڈاں سن پوریاں کیتیاں. ہن ایک ڈیمانڈ رہ گئی وہ توتے والی. وہ جناب نکلیا کھیتاں نوں ویکھ کے جناب نا واہ توتے جڑے نا دانے پہ چگن. انہاں کول چلا گیا بھی ہاں جی گڈ مارننگ. انہاں کہا ٹھیک ہے جی. کہنے لگا بھی گل ہے بھی تہاڈی برادری دا توتا ایک میرے پنجرے وچ قید ہے, وہ بھی تہاڈے نال سلام دعا کہندا سی, ٹھیک ہے. تے وہ جناب جدوں انہیں گل کیتی تے ایک توتا وچوں پھڑکیا مر گیا. کہنے لگا اوہو لگدا ہے میرے توتے دا کوئی رشتہ دار سی بھی جنوں گل بڑی دکھ لگیا ہے, کوئی برداشت نہیں کر سکیا, مر گیا. واپس آ گیا, آ کے تحفے شوفے ونڈے جناب سارے رشتہ داروں دیتے, پتراں نوں تیاں نوں دیتے. توتے کول آ گیا. ہاں بھئی توتے نے آکھیا بھی مالکا جڑا میں سنیا دیتا سی وہ آخر بھی گل ہے یار میں گیا سی تو تیری برادری دے بہت سارے توتے نا دانا شانا چگ رہے سن. اتنے میں تیرا سلام دیتا انہوں نے, ایک توتا نے تیرا کوئی زیادہ ہی ہے قریبی رشتہ دار سی, وہ آ کے پھڑ گیا تو مر گیا. کہنے لگا ہو بڑا افسوس ہویا. اینی گل انہیں کی تو وہ پنجرے والا پھڑ گیا تے مر گیا. وہ ہن سر پھڑ کے بہ گیا بھی ہو ادھر بھی ایک نقصان ہو گیا, ایک ادھر بھی نقصان ہو گیا. میرا توتا سی بڑا گلاں کرتا سی مر گیا. انہیں جناب پنجرا کھولیا, پر تو پھڑیا, جدو این چھڈیا نا تو پھر کردا وہ کان تے بہ گیا, اڈ کے وہ کان تے بہ گیا. انہیں آخیا اوے نالائکا اے کی کیتا ہی؟ کہنے لگا میرے بیلیاں نے مینوں سبق دسیا ہے, انج آزادی ملنی ہے مرن تو پہلے مر جا. اے ہے مرن تو پہلے, ہن مرن تو پہلے مر جا. ایتھے تقریر کریے تے پھر ٹائم بڑا لگ جانا ہے. او توتے نے پیغام دیتا کہ اپنے آپ نو اپنی میں وچ نہ رہ, اپنی میں وچ نہ رہ, اپنی ہستی مٹا دے, پھر تو بلند ہو جائے گا. اور جب تو اپنی ہستی مٹا دے گا پھر تینوں کوئی دنیا دی پاور مار سکتی. میرے دوستو میرے بزرگوں, یہی اج دی اس محفل دا پیغام ہے کہ زندگی دے راتاں آندیاں جاندیاں کئی سالاں تو آ رہی ہیں, کیونکہ ہن 2022 آ گیا, یہ 2023 وچ بھی آنی ہے, 2024 وچ بھی. جو تک دنیا قائم ہے یہ رات آندی رہنی, یہ دمہات یہ دن آندے رہنے, لیکن ساڈا وچوں کئیاں ہونا تے کئیاں اور آخر کر اسی سارے ہی چلے جانا ہے. تو پھر ایک بھی وقت آنا کہ یہ دن تے راتاں بھی. تو ہر حال دوستان گرامی قدر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. میں بار بار یہ جملے اس واسطے بول رہا
کہ تمہیں یاد کرانا ہے کہ کوئی ایک خیال آ جائے یار کہ اسی مسلمان ہیں، اسی کلمہ پڑھنے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی ہیں. اور آخری یار میں بار بار تمہیں کیا انہیں پھر کہنے لگا کہ یار حدیث دیا کتاباں جڑیاں انہوں اپنے گھر چ رکھو ضرور. بس سمجھ آ رہی بھائی؟ طلب جنہ دے بچے پڑھتے ہیں سکولوں میں کم از کم انہوں دے والدین چاہیے ہے کہ وہ حدیث دی کم از کم ایک دو کتاب جڑی ہے نا، وہ ایک حدیث دی کتاب ہے علامہ مصطفیٰ اعظمی صاحب دی انوار الحدیث، مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ انہوں دی غالباً لکھی ہوئی انوار الحدیث. ایک اور دوسری علامہ غلام رسول قاسمی صاحب فرگودے والے انہوں نے لکھی المستند، جنہا میں پہلے بھی نام رکھی دسیا سی تمہیں. انہاں وچ سارے حوالے نال، عقیدے دے حوالے نال بھی، نماز روزہ حج زکات دے حوالے نال بھی، آخرت دے حوالے نال بھی چند تھوڑی حدیثاں جڑیاں انہوں نے لکھیاں نے ہر موضوع تے. اور اگر وہ بندہ پڑھ لے تو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاندی، مفہوم دین دا سمجھ آ جاندہ. پاکی پلیٹی دے حوالے نال انہوں نے وضو دے بارے، استنجے دے بارے تے عورتوں دے مسائل نے اندر ہر ایک تے انہوں نے 4 5 حدیثاں جڑیاں نے باب ایک باب انہوں نے بنایا ہے، بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے. تو کم از کم زیادہ وڈی کتاب نہیں تو کم از کم جو چھوٹی حدیث دیا کتاباں نے جڑیاں نا یہ اپنے گھراں وچ ضرور لے کے آؤ، اپنے بچیاں نو پڑھاؤ سکھاؤ. ان دا ترجمہ کیتے ہیں اردو ترجمے نے، انہاں کول بیٹھ کے پڑھاؤ، انہاں نو سنو. اور رات جدو کمرے بہندے ہو تسی موبائل نہ پھڑا دیا کرو کہ گیم کھیڑو، انہوں حدیث یاد کرایا کرو. ٹھیک ہے پاپا موبائل دی میں گیم کھیلنی نہ، انہاں بھی ٹھیک گیم تاں کھیلی پہلے ایک حدیث سنا. جدو بچے نو لالچ ہوندہ نا، پتہ ہے نا بابا فرید علی وال وہ تو اللہ دے ولی سن نا، مگر ماں نے سانو سمجھانے واسطے طریقہ کی انہوں نے کہا اماں شکر میں کھانی، آہ پتر نماز پڑھا کے شکر ملے گی. بچے دی فیورٹ ہوں آج کل بچے نے کی لے بھی موبائل گیم کھیلنی. ٹھیک ہے تو ماں نے کہا ہاں ملے گی، تو ماں نے شکر رکھ دیتی، نماز پڑھی ویکھا شکر. ایویں ہی وہ بچہ نے ہاں جی ماما گیم کھیلنا، انہوں نے کہا پہلے میں فلانا کلمہ سنا. اتنے ماشاء اللہ او بابا جی رمضان تھا انہوں نے بچے تھے ماشاء اللہ 6 کلمے یاد کیتے، اچھی بات ہے. ایویں بچیاں دے کلمے، نماز جنازہ وڈیاں نوں نہیں آندی، کم سے کم وال دی یاد کر لین. وہ گل ٹھیک ہے نا؟ بچوں نے جدو یاد تسی کراؤ گے تو خود بھی یاد ہو جائے گی. کتاب مارکیٹ موجود نے، کتاب ایک لے آؤ، موبائل تو نکل آتے انہوں جناب ایک لائن یاد کراؤ بچے نو، ادھی لائن یاد کراؤ تو اندر کو سنو، تو جدو سنو گے تو انہوں بھی یاد ہو جائے گی. تو اس طریقے نال بچے نو بہت ساری حدیثاں جڑیاں نے وہ یاد ہو سکتی ہیں. اس طرح کھانا کھانے دی دعا جناب، کھانا کھان تو بعد دی دعا، ٹھیک ہے، اور واش روم جان دی اور آن دی یہ دعاواں عمومی طور تے یہ سیکھنے چاہیے نے، خود بھی پڑھنی چاہیے. تو دین والے ادھر آؤ آہستہ آہستہ جدو آ گئے. چھوٹے بالکل بچے جڑے مسجد نال، لیکن سمجھدار 7 سال کی عمر کے جڑا بچہ ہے انہوں مسجد لے کے آؤ، انہوں اپنے نال کھڑا کرو، انہوں سمجھاؤ، انہوں دسو کہ مسجد پتر ہے، مسجد دا آداب کی ہے، مسجد دا مقام دسو انہوں کہ اللہ دا گھر ہے، اندے کچھ آداب ہیں. یہ گراؤنڈ نہیں ہے، یہ تے گلاں نہیں کرنی ہے، یہ تے کھیلنا نہیں، یہ تے کودنا نہیں. ٹھیک ہے جی میں آن کر رہے ہیں کیونکہ بال تے بال ہی ہوندے نے نا، باویں 4 کرنا تے سٹو پھر اس تو بعد پھر کھیڈن لگ پن گے. لیکن انہوں نے بار بار سمجھاؤ. اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گلاں تواڈے دسن والیاں نہیں، لیکن تسی بھلے ہو ساریاں، میں یاد کروا رہا ہوں، یاد کروا رہا ہوں. یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ تو ویکھ لینا انشاءاللہ تعالیٰ تواڈے گھر دے اندر ماحول ہو جائے. بچوں کو پھر جدو دین پڑھن گے، دین سیکھن گے، پھر انہوں نے پتہ لگے گا ساڈے ابے دا کی مقام ہے، اماں دا کی مقام ہے، بزرگاں دا کی احترام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیثاں وچوں ملدا ہے. تو میں گزارش کروں گا وہ قرآن پاک جڑا ہے وہ بھی ضرور سکھاؤ، قرآن پاک ضرور پڑھا کرو، تلاوت کیتا کرو، اور اپنے بچوں کو بھی صحیح تلاوت سکھاؤ. کیونکہ یہ قرآن قبر وچ بھی اور حشر وچ بھی سفارش بنے گا. یہ قرآن سفارش کرے گا. ایتھے ہن آپا کو کام کرانا ہوئے تو وڈی تگڑی سفارش لبنے ہیں. کیوں بھائی ایویں گل ہے کہ کوئی نہیں، کوئی بھی نام بھائی شہر اکاڑے کوئی کام ہوئے، کیوں نہیں اقبال بھائی تسی ماشاءاللہ یہ معاملہ زیادہ رہندے سیاسی حوالے نال بھی، تو وہ اثر و رسوخ ہے افسراں نال. تو جتنے کوئی کام اوکھا ہوئے تو اتنے وڈے افسر دی سفارش لب جائے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے یار ہن کام ہو جائے گا. کیونکہ ایویں گل ہے تے سب تو اوکھا کام تے قبر والا ہے تے حشر والا. اگر حشر والے دن قرآن دی گواہی مل جائے، قرآن دی گواہی مل جائے کہ مولا
ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ یا اللہ میں نے پڑھدا رہا ہے چل بھائی پھر کرنا چاہیے نا تو کم از کم گواہی لین واسطے اندے کول تے جانا پائے گا نا کدے کول تسی گواہی لینے ہو تے بوئے تے جانا پیندا کہ کوئی نہیں جس بندے دی تسی سفارش کرانی ہوے اون دے کول جاندے جے کہ کوئی نہیں جاندے اونوں پارٹی بھی کھواندے ہو چنگے جے ہسپتال ہوٹل وچ چنگا کھانا بھی کھواندے ہو کیوں بھائی ودیا ہوٹل وچ ملن ہوٹل یا کہڑے بھی مینوں نا نہیں ہوندے تو مطلب تسی اعلیٰ قسم دا کھانا بھی کیوں بھی انہیں ساری سفارش کیتی ہے تو خرچہ کچھ کرنا پہندا ہے اندے کچھ جانا پہندا ہے تو ان دی سفارش لینی تو انہوں پھر پڑھنا پہندا ہے ان دی سفارش لینی تو انہوں پڑھنا پہندا ہے اے سن میرے چند آخری پیغامات تو میں امید کراں گا میرے بزرگ تے میرے بھائی جڑے نے ان غور فرمان گے بچے بالخصوص بیٹے شوق نال آیات بینات جڑیاں نے انہوں نے یاد کرو دعاواں یاد کرو انشاءاللہ تعالیٰ گھر دے اندر برکتاں آ جان گیا یہ چند جملے جڑے میں تواڈے سامنے کہنے اگر بھائی کسی دل آزاری ہوئی تو مینوں معاف کر دینا کیونکہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جاندی ہے تو لہذا اچھے اور معاف کر دینا چاہیے یہ معاف کرنا اللہ نو بڑا پسند ہے معاف کرنا اللہ نو بڑا اور یہ جڑی رات ہے نا شب قدر اور شب برات انہوں یاد رکھ لو جڑا بندہ رشتہ داراں نال تعلق توڑدا ہے نا اللہ پاک اون دی بھی بخشش نہیں فرماندا فرمایا جڑا بندہ بغیر کسی وجہ تو ایویں ویسے حدیث وچ لفظ نہیں ہے کہ بغیر وجہ صرف یہ کہ جڑا بندہ رشتہ داراں نال تعلق توڑدا ہے اللہ فرماتا ہے اون جنت حرام ہے وہ جنت نہیں جائے گا اسی چھوٹی چھوٹی گلاں تو جناب وڈیاں وڈیاں دیواراں قائم کر دتیاں رشتیاں وچ کیونکہ ہے نا چھوٹی چھوٹی گلاں تو وڈیاں وڈیاں دیواراں قائم کر دتیاں او کئی سال نے اسی اپنے بہناں بھراواں نوں ویکھدے ہی کوئی نہیں ایویں نہیں کرنا چاہیے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سل من قطع جڑا تواڈے نال تعلق جوڑ توڑے اسی اودے نال جوڑو جڑا تعلق توڑے تسی اچھی بولو جڑا تعلق توڑے تسی اودے نال تعلق جوڑو اس واسطے بھائی اے کوئی عام معاملہ نہیں دا یہ بڑا اس واسطے اگر کوئی تسی اپنے اللہ پہل کرو اگلا کو بھائی معاف کردا نہیں کردا وہ اللہ جاندا ہے اللہ پاک دلاں نوں جاندے نے کہ اے بندے نے اخلاص تے نیت نال محبت نال ہاتھ بدایا ہے جناب انہیں احترام کیتا ہے پیار کیتا ہے تعلق انہیں قائم کیتا ہے دوسرا نہیں کردا نہ کرے وہ اللہ جاندا ہے وہ اللہ جاندا لیکن تہانوں اپنے عمل دا اجر مل جائے گا اس واسطے اے جڑی راتاں نے نا بخشن والی اے راتاں وچ اللہ پاک ایسے بندیاں دی بخشش نہیں فرماندا اور میں جمعے تے بھی عرض کیتا سی شرابی زانی سود خور ماں باپ دا نافرمان اندیاں دی اللہ پاک بخشش نہیں فرماندے جدو تک کہ وہ پکی توبہ نہ کر لوے اس واسطے توبہ کرنی چاہیے ہر معاملے کے اندر اللہ پاک تانوں مینوں ہر خطا تو معاف فرمائے اور اللہ پاک تانوں مینوں نیک تے چنگے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانوں موت آئے تے اللہ پاک سانوں اسلام تے موت عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لنگر شریف لے آندا جی تبارک